أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين النبيين ورحمة للعالمين الملقب بطه وياسين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صلوات پڑھیں آج میں نے مجھے افسوس ہے کہ اب تک میں اس آیہ کریمہ کو مکمل نہ پڑھ سکا تھا اس لیے کہ اس کے مختلف اجزاء پہ بحث جاری تھی آج میں نے آخری مجلس میں اس آیہ کریمہ کو مکمل پڑھا ہے اور اس پروگرام کے بارے میں چند باتیں جو کچھ بچی رہ گئی ہیں یا جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں آدھے گھنٹے میں وہ ضرور کہوں گا اور اس کے بعد چونکہ آج شب عاشور ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج مصائب تھوڑے زیادہ پڑھے جائیں تو آپ حضرات کی جو ہمت اور جوش گریہ کو دیکھتے ہوئے میں اسی اعتبار سے مصائب کا تعین کروں گا اور شہزادہ علی اکبر کا تابوت بھی برآمد ہونا ہے میرے دوستو تو اسی اعتبار سے میں دیکھتا ہوں کہ وقت کے اندر کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں مگر سلسلہ بیان شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نوجوانوں اور دوستوں بھائیوں اور بزرگوں کا بھی انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری باتوں کو سنا اور آپ حضرات سے میں امید کرتا ہوں کہ چونکہ یہ اس سلسلہ ازا کی تقریباً آخری مجلس ہے اس کے بعد جو ہے یہ عشرہ تمام ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے جانے کے بعد بھی آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے اور ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور ہم کو فراموش اپنی دعاؤں میں نہیں کریں گے بس اس مختصر سی بات کے ساتھ میں بات کو پھر سے شروع کر دیتا ہوں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں اس آیہ مبارکہ کا مکمل ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے بعد جو اجزاء رہ گئے ہیں ان کے اوپر چند باتیں کہوں گا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے پہلے چند فضائل کے گوشے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر آیہ کریمہ کے تعلق سے جو کچھ کہنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں تو ایک مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہ تمہارا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر کے سر جھکا دو بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ دیکھیں پورا پروگرام اس آیہ مبارکہ میں ہے یہ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے جس میں پورا پروگرام کامیابی کا ہے کیا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ کتابوں پر ایمان لاؤ ملائکہ پر ایمان لاؤ انبیاء پر ایمان لاؤ یہ ہو گئی عقیدے کی منزل اس کے بعد کیا ہے کہ تم مال عطا کرو اس کی محبت میں کس کو دو ذوی القربہ اپنے اعزاء کو اقربا کو ذوی القربہ والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین اور مسافروں کو دو سائلوں کو دو وفی الرقاب قیدیوں کو دو اور اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ نماز کو قائم کرو زکوٰۃ کو ادا کرو اس کے بعد کیا آیت آگے بڑھ کے کہتی وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عہد کو پورا کرتے ہیں جب کسی وعدے کو کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے ہمارے چاہنے والوں کو
ہمارے چاہنے والوں کو وعدے کے وفا کرنے سے پہچانا۔ جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ وعدے کو وفا کرے گا، جو چاہنے والا ہے وہ نہیں ہے وہ وعدے کو کرے گا مگر بھول جائے گا۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے، بس صابرین، اب یہی پہ بات نہیں ختم ہوتی، اور وہ لوگ صبر کرتے ہیں، فی الباساء والضراء، بھوک میں، سختیوں میں صبر کرتے ہیں، وحین الباس، اور جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صبر ایک ایسی قوت ہے جو میدان جنگ میں انسان کو طاقت دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آواز آتی ہے کہ اولئک الذین صدقوا، اب جو ان سب پر عمل کرے وہ سچا ہے اور وہی متقی ہے۔ وہ سچا ہے اور وہ متقی ہے۔ یہ وہ قرآنی پروگرام ہے کہ جو اس نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ صبر۔ اب یہاں تک بات ہو گئی تھی، عہد کے اوپر بات ہو گئی تھی، کل میں نے عہد کے اوپر بھی چند باتیں بتا دی تھی، رسول اور علی کے درمیان کے عہد کو بتایا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ مومنین آپس کے عہد کو پورا کریں۔ آج آخری ٹکڑے پہ میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں کہہ دوں، اور اس کے بعد روح شریعت اور روح اسلام پر بھی کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے۔ کہ کیا ہے کہ والصابرین، یہ لوگ وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، بھوک پر صبر کرتے ہیں، سختیوں پر صبر کرتے ہیں، وحین الباس، اور میدان جنگ میں صبر کرتے ہیں، اور جو بھی موقع صبر کا آتا ہے اس مقام کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہو، اس کے مخاطب اول خود محمد اور آل محمد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مومنین ہوتے ہیں۔ جو لوگ عہد کو وفا کرنے والے ہیں وہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، مصیبتوں پر شکوہ نہیں کرتے، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ قدرت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم مصیبتوں پر صبر کریں۔ دیکھیں، یہ ہمارا مسلمان کا مرتبہ ہے کہ مصیبت پر صبر کریں، لیکن جو آل محمد ہیں ان کا مرتبہ اس کے اوپر ہے، وہ مصیبتوں پر صبر نہیں کرتے بلکہ مصیبتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ جب امیر المومنین کے سر پر عمرو بن عبدود نے ضربت لگائی تو آپ نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا کہ اے علی، کیا عالم ہوگا اس وقت کہ جب اسی جگہ پر ایک شقی کی ضربت تمہارے سر پہ لگے گی۔ تو آپ نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، یا رسول اللہ، اس وقت میں اپنے دین پر قائم رہوں گا نا؟ کہا ہاں، تم تو کل ایمان و دین پر قائم رہو گے، اور اے علی جب ایسی مصیبت آئے تو تم اس پر صبر کرنا۔ امیر المومنین نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ صبر کا مقام نہیں بلکہ شکر کا مقام۔ اہل بیت اور انبیاء کا فرق بھی ہم کو معلوم ہو گیا کہ انبیاء مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اہل بیت مصیبتوں پر شکر الہی عطا۔ انبیاء کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، تو میرا جی چاہتا ہے کہ قرآن کی آیت پیش کر دوں کہ حضرت ابراہیم اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے، جیسا باپ تھا ویسے ہی بیٹا ہے۔ یہاں پہ جی چاہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم سے کہوں، اے خلیل اللہ، اگر بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو جا کے ذبح کر دیجئے، بتا کیوں رہے ہیں؟ بتا کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم جواب دیں گے، اگر میں بیٹے کو جا کے ذبح کر دیتا تو وہ قربانی صرف میری قربانی کہلاتی، اسماعیل کی قربانی نہ کہلاتی، لیکن جب بتا دیا تو اب میری بھی قربانی ہے، اسماعیل کی بھی قربانی ہے۔ اب حضرت اسماعیل کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر لیجئے جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے بابا جان، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل صبر کر رہے ہیں، لیکن امیر المومنین مصیبت پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ ابھی موقع نہیں ہے مصائب کا، ورنہ میں بتاتا کہ کربلا کی مصیبتوں کے بعد سید سجاد نے شکر کا سجدہ شام غریبہ میں کیا ہے کہ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو شہادت سے سرفراز فرمایا، اور فرمایا۔ تو یہ حضرت اسماعیل ہیں کہ جن کو بتا دیا گیا تاکہ ان کی بھی قربانی ہو جائے۔ بس اسی سے سمجھ لیجئے کہ اہل بیت میں سب کو قربانی کے لیے کیوں بتایا گیا تھا۔ رسول اسلام نے علی کو کیوں بتایا، فاطمہ کو کیوں بتایا، حسن مجتبیٰ کو کیوں بتایا؟ اس لیے تاکہ سب اس قربانی میں شامل ہو، سب اس قربانی میں شامل ہو جائیں۔ اے علی، تمہارا بیٹا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، تم راضی ہو؟ مولا نے کہا ہاں میں راضی ہوں۔ اور اس کے بعد امام حسن سے پوچھا کہ تم راضی ہو؟ کہا ہاں ہم راضی ہیں۔
اور اس کے بعد ماں کو بلایا اور پیغمبر نے فرمایا، لیکن عجیب بات ہے، دیکھیے ماں کے لیے اہتمام کیا ہے، یہ کہا کہ اے علی جو میں کہنے جا رہا ہوں اس سے پہلے فاطمہ کا بازو تھام لیا، اور جب بازو کو تھام لیا شاہ لافتہ نے تو کہا کہ بیٹا تمہارا بچہ 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا جائے گا، کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو حضرت زہرا نے ایک صیحہ کیا، غش آ گیا، مگر غش سے پہلے یہ فرمایا کہ ہاں بابا امت کے لیے میں راضی ہوں۔ یہ قربانی بتائی اس لیے گئی ہے تاکہ سب کی قربانی ہو جائے۔ پھر دوستو مصیبت میں صبر ہر موقع کے اوپر، چاہے جنگ ہو اور چاہے امن ہو، ہر موقع پر مصیبت میں صبر کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو بتایا گیا کہ دیکھو صبر کرو، جب دولت آئے تو شکر کا اظہار کرو، دولت چلی جائے تو صبر کرو، اس لیے کہ یہ ہمارا امتحان ہے، ہم تمہارے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ہم نے پیغمبر کے اصحاب کو دیکھا کہ جب عام حالات ہوتے تھے تو سب برابر نظر آتے تھے، اچھی اچھی باتیں ہوتی تھیں، اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی تھیں، جیسے ہی حالت بگڑتی تھی سارے ایمان کی قلعی کھل جاتی تھی، وہاں پر بس وہ لوگ نظر آتے تھے کہ جو اصل میں ایمان پر قائم ہیں۔ اسی لیے تو امتحان ڈالا جاتا ہے تاکہ اچھے کی اچھائی پتہ چل جائے، برے کی برائی پتہ چل جائے۔ عام حالات میں کچھ پتہ نہیں چلتا، اور یاد رکھیے جب تک حالات بگڑتے نہیں تب تک نیکی کا پتہ بھی نہیں چلتا، سختی قلب کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ آپ جانتے ہیں کہ شمر کی خباثت نفس پردے میں رہ جاتی اگر خون حسین نہ ہوتا تو، ہرملہ کی قساوت قلبی کبھی دنیا کے سامنے ہی نہ آ پاتی اگر خون علی اصغر نہ ہوتا، تاکہ پتہ چل جائے کہ انسان گرتا ہے تو کتنا گر جاتا ہے، بلند ہوتا ہے تو کتنا بلند ہوتا ہے۔ ہر موقع پر قدرت کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن وہ امتحان لیتی ہے۔ ابلیس اور فرشتوں کا امتحان لیا، جب ابلیس فیل ہو گیا تو کہا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافرین میں سے ہی تھا۔ اے پالنے والے اگر وہ کافرین میں سے تھا تو اسے نیکوں کے صف میں بٹھائے ہی کیوں؟ کہا یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم بروں کو نیکوں کے صف میں اس لیے بٹھا دیتے ہیں تاکہ برے کی برائی پوری طرح سے سامنے آ جائے۔ تو نیکوں کی صف میں جو بیٹھا ہو اسے نیک نہ سمجھیے جب تک کہ وہ اپنی نیکی ثابت نہ کرتے۔ میرے دوستو جب جب اسلام پر مصیبت پڑی، جب جب رسول اسلام پر مصیبت پڑی تو ہمیں ایک گھرانہ نظر آتا ہے، ایک خاندان نظر آتا ہے، ایک خانوادہ نظر آتا ہے جو صبر کے ساتھ نبی کے ساتھ کھڑا۔ کل میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مکے میں جتنی مصیبتیں آئیں ایک چچا ہے جو نبی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اس کا نام ہے ابو طالب۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دنیا سے چلے گئے تو نبی نے بھی مکے میں رہنا پھر گوارا نہیں کیا کہ ہمارے دونوں محافظ اس دنیا سے چلے گئے۔ جس سال حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اسی سال رسول نے مکے کو چھوڑ دیا، مکے کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اب حفاظت کرنے والا چچا ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اور میرے دوستو اپنے ایک بھائی کو اپنے بستر پر لٹا کے چلے گئے۔ یہ نبی کا فرار نہیں تھا بلکہ یہ ہجرت ہے۔ اپنے بستر پہ لٹا کے گئے ہیں تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ نبی بھاگ کے نہیں گئے ہیں، نبی بھاگ کے نہیں گئے ہیں۔ جو بھاگ کے جاتا ہے وہ سب کا مال بھی غصب کر کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ نبی ہیں کہ جو ایک ایک کا مال علی کے پاس رکھوا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو جو آئے اس کو یہ مال دے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے تک یہ معاملہ تھا کہ جو لوگ نبی کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ نبی کی امانت داری کا کلمہ پڑھتے تھے۔ امیر المومنین کے اطمینان نفس کا عالم یہ ہے
کہ جب رسول نے فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، تو آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میری جان بچ جائے گی، بلکہ یہ پوچھا یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے ایک جملہ فرمایا کہ ہاں میرے رب نے میری حفاظت کا وعدہ کیا۔ تو آپ سمجھے کہ مولا نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ مولا نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ مولا نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ مولا اپنے جان کی قیمت مورخوں کو بتانا چاہ رہے تھے۔ علی کے جان کی قیمت یہ ہے کہ وہ رسول کی جان کو بچا لے۔ یہ علی کی جان کی قیمت ہے، اور اللہ نے اس جان کی بھی ایک قیمت لگائی۔ کیا جان کی قیمت لگائی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دن علی نے اپنی جان کی قیمت رسول کے منہ سے بھی سن لی اور خدا کی زبان سے بھی سن لی۔ رسول کے منہ سے یہ سنی کہ تمہاری جان کا بدلہ، میری جان کا بدلہ تمہاری جان ہے، اور اللہ کی زبان سے یہ سنی کہ اللہ کی مرضی علی کے نفس کے بدلے میں علی کو عطا کر۔ اب میں نے آپ کے سامنے اس دن یہ بتا دیا تھا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایک کیریکٹر چلا گیا، ایک کیریکٹر سو گیا، لیکن جو سو گیا ہے وہ نبی بن کے سویا ہے، جو ساری دشمنیوں کو لے کے سویا۔ اب یہاں پہ بڑی مزے کی باتیں ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں دیکھیے وہ جو گئے تھے انہوں نے رسول کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، تو جو نقش قدم بنے تھے وہ رسول کے نہیں بنے تھے بلکہ ان کے بنے تھے۔ یہ روایتوں میں ہے کہ ان کے نقش قدم بنے تھے، انہوں نے رسول کو کاندھے پہ بٹھا لیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آل اور اصحاب میں یہی تو فرق ہے۔ اصحاب وہ ہیں جو نبی کو اپنے کاندھے پر سوار کریں، آل وہ ہے کہ جو نبی کے مہر نبوت کے اوپر پیر رکھ کے سوار ہو جائے۔ ایک اور بات یہاں پہ سامنے آتی ہے کہ نبی کا کوئی سایہ نہیں تھا، لوگ یہ کہتے ہیں، روایات میں بھی ہے، اور سایہ نہ ہونے کا جو ہے وہ ریزن یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کا سایہ کبھی آگے پڑتا تھا کبھی پیچھے پڑتا تھا۔ آپ کو معلوم ہی ہے روشنی کے اعتبار سے سایہ پڑتا ہے، جدھر سے روشنی آتی ہے اس کے اپوزٹ سائڈ میں سایہ پڑتا ہے، تو کبھی دائیں پڑتا ہے کبھی بائیں پڑتا ہے۔ اور جب نبی کا سایہ پڑتا ہے، اصحاب بھی ساتھ چلتے تھے، تو مشیت کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی صحابی نبی کے سائے پہ قدم رکھے۔ نبی کی یعنی مشیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی نبی کے سائے پہ قدم رکھے۔ اللہ اکبر! مشیت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی نبی کے سائے پہ قدم رکھ دے، کوئی صحابی نبی کے سائے پہ قدم رکھ دے، لیکن مشیت کو یہ گوارا ہے کہ نبی کا خلیفہ مہر نبوت پہ قدم رکھ کے بتوں کو توڑ دے۔ یہ گوارا ہے، یہ آل ہے کہ جو نبی کبھی نبی کے دوش پہ آتی ہے، کبھی نبی کے پشت پر آتی ہے، کبھی نبی کے کندھے پہ سوار۔ اور میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہوں گا، بس ایک بات اور جلدی سے آگے گزر جاؤں گا، کہ اے نبی کا سایہ ڈھونڈنے والوں، نبی کا سایہ زمین پہ تلاش نہ کرو، اس لیے کہ سایہ مصطفیٰ کا نام علی مرتضیٰ ہے، جو ہر موقع پر نبی کے ساتھ ہے۔ کوئی موقع ایسا ہے ہی نہیں کہ جہاں پر مولا نبی کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میرے دوستو، اس آیت کے ضمن میں جو کچھ میں بیان کر سکتا تھا میں نے بیان کیا۔ روح اسلام کے تعلق سے میں آج آخری بار یہ بتا دوں کہ دین کی روح، جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا کہ خلوص ہے، دین کی روح قربتاً اللہ ہے، دین کی روح عقل ہے، دین کی روح علم ہے، اور دین کی روح عدالت، انصاف۔ اگر دین سے عدالت نکال لی جائے تو دین ایک بے جان جسم بن کے رہے گا۔ عبادتوں کے باوجود، ریاضتوں کے باوجود، رسموں کے باوجود، دین کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ادا۔
ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے۔ کسی نے آ کے امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین آپ بتائیے عدل بہتر ہے کہ احسان بہتر؟ سمجھ گئے نا آپ؟ عدل بہتر ہے کہ احسان بہتر؟ اب بتائیے ہمارے اور آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ عدل بہتر ہے کہ احسان بہتر ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی احسان بہتر ہے۔ کسی کا حق ہے، مثال کے طور پر آپ نے ایک رکشہ کیا، اب یہاں تو رکشے ہے نہیں لیکن ہم اپنے حساب سے اپنے ملک کے اعتبار سے بتاتے ہیں، کسی آپ نے رکشے والے نے رکشہ کیا، اس نے کہا کہ یہاں جانے کی قیمت 100 روپے ہے، جب وہاں پہ آپ پہنچے تو آپ نے 100 کے بدلے 110 روپے دے دیے، تو یہ 10 روپے جو آپ نے دیے یہ احسان ہے۔ مگر جب مولا سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے ایہم الافضل الجود ام العدل، جود یعنی احسان زیادہ بہتر ہے یا عدل زیادہ بہتر ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ عدل احسان سے زیادہ افضل ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، عدل احسان سے زیادہ افضل ہے۔ مولا عدل احسان سے افضل کیوں ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو، اب دیکھیے وجوہات بیان کر رہے ہیں، کتنی اہم وجوہات۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ دیکھو احسان کے ذریعے کبھی کبھی چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں، عدل کے ذریعے ہر چیز اپنی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ دوسری بات بہت اہم ہے، اور تیسری بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ احسان ہمیشہ افراد کے ساتھ کیا جاتا ہے، انڈیویجول کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ عدل ہمیشہ سماج کے اوپر کیا جاتا ہے، معاشرے پر کیا جاتا ہے۔ معاشرے پر احسان نہیں کیا جاتا، احسان ایک فرد پر کیا جاتا ہے۔ اور جو تیسری بات فرمائی، خدا کی قسم وہ قیامت کی ہے کہ احسان اور عدل میں عدل اس لیے بہتر ہے کہ جب احسان ہوتا ہے تو احسان کرنے والا بلندی پر ہوتا ہے، احسان لینے والا پستی پر ہوتا ہے۔ احسان کرنے والے کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، احسان لینے والے کا ہاتھ یوں ہوتا ہے۔ اس کی گردن اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن عدل وہ شے ہے کہ عدل لینے والا اور عدل کرنے والا دونوں برابری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ وہ احسان جتا سکتا ہے نہ یہ شرمندہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور اسی لیے آپ نے اپنی حکومت میں وہ عدل کیا، چھوٹی سی حکومت صحیح، چھوٹی سی صحیح۔ اکثر میرے دل و دماغ میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ یہ چھوٹی سی حکومت، جب کسی امام کو حکومت نہیں ملنی تھی تو مولا نے یہ چھوٹی سی حکومت لے کے کیا حاصل کیا؟ تو بس حضور اس کا جواب بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہے کہ اگر حکومت نہ کرتے مولا تو مولا کے تمام افکار اور تمام باتوں کو یہ کہہ کے لیا جاتا کہ دیکھیے حکومت سے دور رہ کے تنقید کرنا تو بہت اچھا ہے، لیکن تخت حکومت پر بیٹھ کے آپ عدل و انصاف کر سکے تب جانا۔ مولا نے حکومت پر کے تخت پر بیٹھ کے بتا دیا کہ دیکھو یہ کرسی ایسی نہیں ہے کہ علی کو اپنے سانچے میں ڈال سکے۔ وہ جو کہتے تھے، جو پریچ کرتے تھے، وہ کر کے دکھا، وہ کر کے دکھا۔ اصحاب پیغمبر آئے، آپ نے ہمیں بھی وہی دیا جو غلاموں کو دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جو پیغمبر کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ جو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ کے عادی ہو چکے۔ آپ غور کیجئے، عجیب بات میں کہہ رہا ہوں میرے دوستو، تھوڑی سی گفتگو میری بوجھل ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جاگ جائیں۔ شروع سے خلافت کی ابتدا سے اونچ نیچ کی بنیاد ڈالی گئی، اونچ نیچ کی بنیاد ڈالی گئی، اور ایک ایسا معاشرہ بنایا گیا کہ جس میں کچھ لوگوں کو اونچا کیا گیا، کچھ لوگوں کو نیچا کیا گیا۔ جو وظیفے دیے گئے اس میں بھی کیا تھا؟ آپ دیکھیے ازواج مطہرات میں بھی تفریق کی گئی۔
کہا گیا کہ سب کو 10,000 مہینہ وظیفہ دیا جائے گا. ایک زوجہ کو کہا بھائی 12,000. یہ 12,000 یہ 2,000 کا الاؤنس کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا نبی ان کو بہت چاہتے تھے. غور کیا آپ نے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن تو یہ حکم دے رہا ہے. دیکھیے اہل بیت میں اور غیروں میں یہی فرق ہے کہ جب ہم اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس سے نبی کی فضیلت اور بلند ہو جاتی ہے. لیکن اغیار کی فضیلت بیان کرنے میں ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم نبی کی شان کو گھٹا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری بیویوں سے برابر کا سلوک کرو. آپ حضور یہ 2,000 کا الاؤنس دے رہے ہیں کہ یہ محبوب تھی. اب ایسے ہی تمام معاشرے میں کیا گیا. جو بدر والے ہیں ان کو اتنا دیا جائے گا. ہمارے خیال میں 5,000 یا 8,000 سے شروعات کی گئی. جو بدر کے بعد جو احد میں شریک ہوئے تھے ان کو اس سے کم. جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے ان کو اس سے کم. جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کو اس سے کم. اور یہاں تک کہ نیچے تک آتے آتے عوام الناس کو 300 درہم. اور کیا آپ نے شروع کہاں سے ہوا؟ 5,000 سے. عوام الناس تک کتنا پہنچا؟ 300 درہم. جب مولا آئے تخت حکومت پر تو آپ نے کہا ہم ہر ایک کو وہ دیں گے جیسا رسول اللہ دیا. اب یہی وجہ ہے یہ جو تیر لگ گیا سینے پر وہ یہی تھا کہ ان کے سامنے ہماری نہیں چل سکتی. اور اچھا ایک اور بات تھی وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ آدمی یہ سوچ کے کہہ لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے تو اتنا جمع کر رکھا ہے, اب یہ چاہتے ہیں کہ سب کو مثلا 500 دینار دیں تو ہم بھی لے لیں گے. لیکن اصل آگ کب لگی؟ جب مولا نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں تو برابر سے دوں گا جیسا کہ رسول دیا کرتے تھے, اور یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے وہ تم اپنے پاس رکھو گے. جس نے اگر ناجائز طور پر جمع کر رکھا ہے تو میں اس سے چھین بھی لوں گا. بس یہ جو سنا تو اس کے بعد سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ رہنے کا مطلب ہے اپنے مال کو ختم کرنا. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ مکے کی اجازت لی, مکے سے بصرے گئے. اور بصرے یہ علی ہیں جو ہر کام نبی کی طرز پر کرتے ہیں. جب کوفے آ کے پہلی دفعہ نماز پڑھائی ہے مسجد میں تو اصحاب نے ایک دوسرے کو منہ کر کے یہ کہا کہ آج تو ہم نے وہ نماز پڑھی ہے جیسی نماز رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. مسلمانوں جو نبی کی طرح نماز پڑھا سکتا ہے وہ نبی ہی کی طرح معاشرے کو بھی چلا سکتا ہے. اور ایک آخری بات اور عرض کر دوں میرے دوستو کہ جب مولا, آپ نے سنا ہوگا کہ جب مولا خود اپنے آپ کو روز اول سے نبی کا جانشین خود سمجھتے تھے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے. تو جب لوگ آئے آپ کے پاس کہ اے علی آپ حکومت کر لیجئے تو آپ نے اتنا انکار کیوں کیا؟ شدید انکار کیا اور کہا کہ دیکھو کسی اور کو بنا لو, مجھے مت بنو. یہ شدید انکار کیوں ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو واقعاً روز اول سے خلیفہ رسول سمجھتے ہیں تو آج کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مولا جان رہے تھے کہ ان 25 برسوں میں غلط لائنوں پر معاشرہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس عدل و انصاف کو معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا جو میں کرنے والا. اس لیے آپ انکار کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد وہی ہوا جو مولا کو خدشہ تھا. بس فضائل کا ایک آخری گوشہ پڑھ کے اور میں ربط مسائب کروں گا میرے دوستو. مولا ہمیں کیوں اتنے عزیز ہیں؟ دنیا میں بہت سے بادشاہ ہوئے ہیں, یہ علی ابن ابی طالب ہیں. میں آپ حضرات سے بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگوں نے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے غربت سے امیری تک کا سفر طے کیا. امیر المومنین بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اعتبار سے سب سے پست پیشہ بھی اختیار کیا اور گویا دنیا جس کے خواب دیکھتی ہے سب سے بلند پیشہ بھی اختیار کیا. آپ نے یہودی کے باغ میں مزدوری بھی کی اور آپ نے شاہی بھی کی, آپ بادشاہ بھی تھے. اور امیر المومنین کسی چھوٹے موٹے ملک کے بادشاہ نہیں تھے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں اپنے بچوں کو بتا دوں. اس دن میں جو بتا رہا تھا تو آج یہ بھی بتا دوں, میں نے اس دن یزید کی حکومت کے حدود 4 بتائے تھے تو مولا کی حکومت کا بھی بتا دوں کہ مولا کسی چھوٹے موٹے ملک کے بادشاہ نہیں تھے.
بلکہ آج جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ مولا کی حکومت کے صوبے تھے. مصر، پورا جزیرہ نمایاں عرب، عراق، ایران، یہ سب امیر المومنین کی حکومت میں شامل تھا. جو بڑے بڑے ملک مانے جاتے ہیں، ایران کتنا بڑا ملک ہے، یہ مولا کی حکومت کا ایک صوبہ تھا. اتنی بڑی حکومت میں بیٹھنے کے بعد تو کیا ہے کہ وہ پیشہ جس کو سماج کوئی بہت اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا، یعنی مزدوری، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی پیشہ بلند یا پست نہیں ہوتا، بلکہ کرنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے. مگر فرق یہ ہے، اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مزدوری سے ترقی کرتے کرتے، بہت سے، ہمارے ہاں تو ایک پوری غلام ڈائنیسٹی رہی ہے کہ جو غلام تھے اور ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن گئے. تو علی میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ بس یہ سمجھ لیجیے فرق کیا ہے. فرق یہ ہے میرے دوستو، بس فرق سمجھ لیجیے. فرق یہ ہے کہ جب کوئی مزدور ہوتا ہے تو اس کی ذہنیت بھی مزدوروں جیسی ہوتی ہے، اور جب کوئی بادشاہ بن جاتا ہے تو اس کی ذہنیت بھی بادشاہوں جیسی بن جاتی ہے. کسی مزدور میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ بادشاہوں کی طرح وسعت نظر سے سوچ سکے. کسی بادشاہ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مزدوروں جیسا سادہ زندگی کا معیار قرار دے. علی ابن ابی طالب کا کارنامہ یہ ہے کہ جب وہ مزدور تھے تو شاہوں کی طرح سوچتے تھے، اور جب وہ بادشاہ تھے تو اس کو مزدوروں کی طرح زندگی گزارا کرتے. اور تھنکنگ بھی وہی تھی. کیا آج کسی مزدور میں یہ صلاحیت ہے؟ پھر میں مثال دوں گا اپنے ملک کی کہ اگر ایک مزدور جو صبح سے شام تک پسینہ بہا کے 500 روپے کمائے، کیا کسی مزدور میں اتنی ہمت اور صلاحیت ہے کہ وہ اپنے گھر تک جاتے جاتے وہ 500 کے 500 اللہ کی راہ میں خیرات کرے؟ یہ تو بادشاہوں کی فکر ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی بات پسند آ گئی، اپنے جو ہے وہ گلے سے ہار اتار کے دے دیا. لیکن یہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ صبح سے شام تک محنت کرتے، اور مزدوری جب ملتی ہے تو گھر تک نہیں لے جا پاتے، فقراء کو بانٹتے. یہ ہے مزدوری کی حالت. اور بادشاہوں کی حالت، بادشاہی کی حالت یہ ہے کہ پورے اتنے بڑے ملک کے بادشاہ ہوتے ہوئے جو کی سوکھی روٹیاں گھٹنے سے دبا کے کھاتے. دنیا میں ہمیشہ حکومت کی جو کرسی اور کرسی اقتدار ہے وہ انسانوں کو اپنے اندر فٹ کر لیتی ہے. ہم نے کائنات میں ایک ایسا انسان بس علی ابن ابی طالب دیکھا کہ جب کرسی اقتدار پہ آیا تو کرسی اقتدار اسے اپنے مزاج میں نہیں ڈھال سکی، آپ نے کرسی کو اپنے مزاج میں ڈھال دیا. کوئی ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جب تک کرسی پہ نہیں بیٹھتا ہے تب تک بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور جیسے ہی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو بس یہ چاہتا ہے کہ کیسے میرے اقتدار کو دوام مل سکے. اس کے لیے رشوتیں دیتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو خوش کرتا ہے، اس کے لیے ظلم کرتا ہے. لیکن یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر مجھے 7 دنیاؤں کی حکومت دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ ایک چیٹی کے منہ سے وہ چھلکا چھین لوں کہ جو اس کی دن بھر کی غذا ہے، تو بخدا ابو طالب کا بیٹا یہ کرنے پر راضی نہیں. مقام ذیقار کے اوپر اپنی جوتیاں ٹانک رہے ہیں. ابن عباس آئے، مولا یہ جوتیاں بہت پرانی ہو گئی. کہا کہ ابن عباس تمہاری نظر میں کیا قیمت ہے اس جوتی کی؟ کہا کہ اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں مولا، پھینک دیجئے. مولا نے فرمایا ابن عباس میری نظر میں تمہاری حکومت کی حیثیت اس جوتی سے بھی بدتر ہے. بس میں نے اختیار اس لیے کیا ہے تاکہ ظالم سے حق چھین سکوں، مظلوم کو حق دے سکوں، بس اس لیے میں نے. لیکن ورنہ میرے نزدیک، اور کیسی کیسی مثالیں آپ نے دی اپنی حکومت کے دور میں. خدا کی قسم، ایک انسان کچھ لے کے آیا آپ کے سامنے، آپ نے پہلے پوچھا کیا ہے یہ؟ صدقہ ہے، خیرات ہے، فدیہ ہے، کیا ہے؟ ہدیہ ہے. کہنے لگا بس آپ قبول کر لیجئے. جب آپ سب کچھ پوچھتے رہے اور وہ منع کرتا گیا تو آپ نے فرمایا، جب امام سمجھ گئے کہ یہ لایا اس لیے ہے تاکہ یہ مجھے اوبلائج کر سکے، تو مولا نے کیا فرمایا، کیسی کیسی
مثالیں دی. کہا کہ کیا تو میرے سامنے سانپ کی قے لے کے آیا ہے؟ آپ سوچئے, سانپ کی قے لے کے چاہتا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کو مروب کر سکے اپنی رشوت کے لیے. خدا کی قسم کسی چیز کو لینا گوارا نہیں. لیکن کیا مولا یہ چاہتے تھے کہ معاشرہ فقر و فاقے میں بسر کرے؟ نہیں, ایسا نہیں, واللہ ایسا نہیں. بلکہ دین کا مزاج یہ ہے کہ دین یہ چاہتا ہے کہ آپ معاشرے کے معیار کے حساب سے چلیں. بس ایک بات جو آج ہی کی ہے, آپ کے گھر کی ہے, کہ جہاں پہ میں بتا رہا تھا, میں چاہتا ہوں کہ مومنین کو بھی بتا دوں اور اس کے بعد جلدی سے آگے بڑھ جاؤں, کہ کسی نے آ کے شکایت کی کہ مولا میرے بھائی نے رہبانیت اختیار کر لی, موٹا لباس پہن لیا ہے, کھانا کھاتا نہیں ہے, بیوی بچوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے, عبادت کرتا رہتا ہے. یہ سنتے ہی آپ کی پیشانی پر غصے کی لکیریں آ گئی اور اس طرح سے اس کے گھر کی طرف چلے کہ چادر جو ہے وہ زمین پر خط دیتی جاتی تھی. اس جگہ پہنچے اور اس کا گریبان تھام کے اس کو جھجوڑا اور کہا کہ تو اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے, تو سمجھتا ہے کہ تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو اللہ اس بات سے خوش ہو جائے گا. اللہ اس سے بہت بلند ہے کہ مومنین اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. تو نے اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کیا ہے, تو اس طرح سے زندگی گزار جیسا معاشرے میں گزارنے کا حق ہے. اب مولا کے سامنے کیا بولتا؟ بولا تو کچھ نہیں, لیکن جب مولا چلنے لگے تو پیچھے سے کہتا ہے کہ یا امیر المومنین, آپ بھی تو بہت معمولی غذا کھاتے ہیں اور آپ بھی تو بہت معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. بس آپ فوراً مڑے اور آپ نے فرمایا بس متوجہ رہیے گا, اس لیے کہ آخری مجلس ہے, اگر 5 منٹ آگے بھی ہو جائے تو خیال نہ کیجیے گا, ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد مولا پیچھے مڑ کے کہنے لگے کہ تمہاری اور میری حیثیت میں فرق ہے. تم ایک عام سٹیزن ہو, میں اس وقت حاکم وقت ہوں. میں نے اپنے معیار زندگی کو جان بوجھ کر اتنا پست رکھا ہے کہ جو کوفے کے پست لوگوں کا معیار زندگی ہے, تاکہ غریبوں کو یہ احساس نہ ہو کہ جب ہمارا حاکم ایسا کھا رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں تو تعجب کی کیا بات. میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے, لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے نعمتوں کا استعمال کرنے سے خداوند عالم کو کوئی تکلیف ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ جب امامت کے چھٹے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ تو بڑا اعلیٰ درجے کا لباس پہنے ہوئے ہیں, تو اور حالانکہ آپ کے آباء و اجداد تو بہت موٹے لباس پہنا کرتے تھے, پیوند لگے ہوئے لباس پہنا کرتے تھے. تو مولا نے دیکھیں اس فکر کو صحیح کیا. مولا نے کہا کہ جب میرے جد جس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اس وقت معاشرہ ہی غریب تھا, تو انہوں نے اپنا معیار زندگی اسی معاشرے کے حساب سے رکھا. اب معاشرے کا جو معیار زندگی بلند ہو چکا ہے تو تم یہ چاہتے ہو کہ تم تو اچھے کپڑے پہنو اور تمہارا امام جو ہے وہ موٹے کپڑے پہنو. ایسا نہیں ہو سکتا. انسان کو اپنے معاشرے کے اعتبار سے زندگی گزارنا چاہیے. یہ راہ مستقیم ہے اور راہ اعتدال ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کے لیے بھی ایک واقعہ نقل کر دوں کہ 2 شوہر اور زوجہ جھگڑتے ہوئے مولا کے پاس آئے, اور وہی ازلی جھگڑا جو ہمیشہ سے تھا اور آج تک ہے. شوہر یہ کہتا تھا کہ میری بیوی بہت فضول خرچی کرتی ہے. بیوی کا یہ شکوہ تھا کہ یہ مجھے خرچ کرنے کے لیے پیسے بہت کم دیتا ہے. آپ بتائیے, اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کی کیا کیفیت ہے, ہمارے ملکوں میں تو یہی کیفیت ہے کہ بیوی یہ کہتی ہے کہ یہ بہت کم خرچ دیتے ہیں, شوہر یہ کہتا تھا کہ بہت فضول خرچی کرتے ہیں. مولا نے دیکھا, دونوں کی باتوں کو سنا اور ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو تمہارا فرض تو یہ ہے, متوجہ رہیے گا, اور میں چاہتا ہوں کہ میری بہنیں بھی اس بات کو غور سے سن لیں. مولا نے فرمایا دیکھو تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اپنے معیار زندگی کے اعتبار سے خرچ دو اپنی زوجہ کو. زوجہ کی طرف مخاطب ہوئے, تمہارا فرض یہ ہے کہ تم شوہر کے مال کی حفاظت کرو اور جتنے میں کام چل سکتا ہے اتنے میں کام چلاؤ, اور دیکھو پہلے ضروریات کو پوری کرو اور ضروریات کے بعد جب موقع آئے تب آسائش کی طرف دھیان دو. عجیب بات ہے, دیکھیے ضرورت اور آسائش تو 2 لفظیں امام نے کی. اب اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دوں تاکہ جو بچوں کو ضرورت اور آسائش نہ سمجھ میں آ رہی ہو, کہ نیڈ اور لگژری
کہ پہلے نیڈ پر دھیان دو، آسائش کے اوپر اس کے بعد میں. تو اب دونوں شوہر اور زوجہ نے سر کو تو جھکا لیا، لیکن زوجہ نے سر اٹھا کے صرف اتنا کہا کہ یا امیر المومنین اتنا اور بتا دیجئے کہ کہاں سے ضرورت ختم ہوتی ہے، کہاں سے آسائش شروع ہوتی ہے. ضرورت کیا ہے، آسائش کیا ہے؟ اور مولا نے جو جواب دیا، خدا کی قسم سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. مولا نے ایک مرتبہ اس زوجہ کی طرف توجہ کی اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں سمجھایا ہے، بات ایک دم حق ہے، اب میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ضرورت کیا ہوتی ہے اور آسائش کیا ہوتی ہے. مولا نے اس سے فرمایا کہ دیکھو جس چیز کی کمی کا احساس تمہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے ہو وہ ہے ضرورت، اور جس چیز کی کمی کا احساس بازار جا کے تمہیں ہو وہ ہے تمہارے لیے آسائش. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. گھر میں بیٹھ کے جس چیز کی کمی کا احساس ہو جائے وہ ضرورت ہے، اور بازار میں جا کے جس چیز کی کمی کا احساس ہو، اس لیے کہ بازار میں جاتے ہی انسان کو یہ لگتا ہے مجھے تو اس کی بھی ضرورت ہے، مجھے تو اس کی بھی ضرورت ہے، مجھے تو اس کی بھی ضرورت ہے. وہ اصل میں ضرورت نہیں بلکہ آسائش. وہ اور گھر میں بیٹھ کے جس چیز کی کمی کا احساس ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرورت ہے. تو بس میرے دوستو شب عاشور ہے، یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی. مجھے نہیں معلوم کہ میں اس عشرے کا حق ادا کر سکا یا نہیں. بہرحال خداوند عالم سے دعا کا تعلق بس میرے دوستو اسلام پر جب وقت پڑا تو اہل بیت والصابرین فی البأساء والضراء، صابر جو ہر مصیبت میں صبر کرتے. خدا کی قسم صبر کی داستان کربلا پہ ختم ہو جاتی. ایسے صابر چشم دنیا نے کبھی نہیں دیکھے جیسے صابر حسین نے جمع کر رکھے. مقدماتی گفتگو کا موقع نہیں ہے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آج شب عاشور ہے. یہ وہ شب ہے میرے دوستو کہ جس شب کی مہلت حسین نے مانگی ہے. کیوں مانگی ہے؟ تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ لشکر یزید کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. لشکر یزید سے ہتھیاروں کے تیز ہونے کی صدائیں آ رہی اور امام حسین کے خیام سے عبادتوں کی صدائیں آ رہی ہر موقع پر. میں آپ کو کچھ خیموں کے منظر بھی دکھاتا ہوں. ایک خیمہ ہے جہاں ایک شمع جل رہی ہے اور ایک ماں ہے جو اپنے جوان کو دیکھ رہی ہے کہ یہ جوانی کل خاک و خون میں مل جائے گی. کہیں ایک ماں ہے جو اپنے 2 بچوں کو بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میرے پیارو دیکھو کل قربانی کا دن ہے، خبردار جنگ کرتے کرتے فرات کی طرف نہ چلے جانا. کہیں ایک ماں ہے جو اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا تم اپنے باپ امام حسن کی نشانی ہو، دیکھو کل اس طرح سے اپنے چچا پر اپنی جان قربان کرنا کہ میں حضرت زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. اور حسین کے خیمے کا عالم یہ ہے میرے دوستو کہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا. رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے. خدا کی قسم آج انشاءاللہ آپ گریہ کریں گے اس لیے کہ ہم شبیہ پیغمبر کا بھی ماتم کریں گے، لیکن 2-4 منٹوں میں شب عاشور کی کیفیت آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اپنے خیمے میں اور کہتے جاتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، جیسے باوفا ساتھی مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، لیکن دیکھو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں. تم اگر چاہو تو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ اور اپنی جان کو بچا لو، اور دیکھو اگر تم میرے سامنے گھبراہٹ محسوس کرتے ہو، شرمندگی محسوس کرتے ہو تو لو میں چراغ کو بجھائے دیتا ہوں، تم چلے جاؤ. اے میرے دوستو حسین نے چراغ کو بجھایا. حسین کے چراغ بجھانے سے مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. تاریخ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک تاریخ کا کیریکٹر ہے طارق ابن زیاد، جس نے اسپین پر حملہ کیا تھا. جبرالٹر راک کی طرف سے، افریقہ کی طرف سے اسپین پر حملہ کیا تھا. کشتیوں سے اسپین کے ساحل پر اترا
اور اترنے کے بعد جس بات کے لیے زحمت دی ہے کہ اس نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا۔ کیوں کشتیوں کو جلایا؟ اس نے کشتیوں کو اس لیے جلا دیا تھا تاکہ کسی سپاہی کے دماغ میں بھاگنے کا خیال ہو۔ اب میں ایک جملے میں کہوں کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے فرار کا اختیار چھین لیا، اور یہ جو جنگ ہوئی یہ اجباری جنگ تھی کہ آگے دشمن کی فوج ہے، پیچھے سمندر ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسپین کو فتح کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد 1000 سال ہی صحیح، لیکن اس کے بعد اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن حسین ابن علی نے اپنے خیمے میں یہ دیکھیے کہ چراغ کو گل کر دیا۔ یہ کیوں گل کر دیا؟ اس نے اختیار چھینا تھا، حسین نے اپنے اصحاب کو اختیار دے دیا۔ کیوں اختیار دے دیا؟ تاکہ کل جو قربانی ہو وہ اجباری قربانی نہ ہو، میرے ساتھیوں کی اختیاری قربانی۔ تو وہ جہاد وقتی تھا، یہ جہاد ابدی ہے۔ آج بھی ان سارے لوگوں کے نام ہمارے دلوں پر لکھے ہوئے ہیں، ہماری لوح پہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت حسین کے خیموں میں موجود تھے۔ ادھر حسین نے چراغ کو گل کیا، ادھر دبی دبی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ جب چراغ جلایا تو ایک ساتھی کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا مولا آپ کے قدموں کو چھوڑ کے زندگی کی تلاش میں ہم کہاں جائیں گے؟ خدا کی قسم آپ ہی کی قدموں میں ہماری زندگی ہے، آپ ہی کی قدموں میں موت ہے۔ اگر ہم 70 مرتبہ مارے جائیں اور 70 مرتبہ ہماری لاش ہوا میں اڑا دی جائے تب بھی ہم آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوں گے۔ بس ایک آخری بات اور اس کے بعد ہم شبیہ پیغمبر کا بیان ہوگا۔ میرے دوستو، صاحبان اولاد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیں، خدا کی قسم جن کے بچے جوان ہو رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھیں اور اس کے بعد یہ جانیں کہ حسین کا بچہ حسین کو کتنا عزیز تھا۔ اے میرے دوستو، جب یہ رات ایک دم چھا گئی تو ایک مرتبہ امام حسین زمین کربلا کی طرف چلے۔ ہلال ابن نافع ناقل ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ کہیں دشمن مولا کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے میں بھی دبے پاؤں حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ مولا نے جب دیکھا کہ کسی کے پیروں کی چاپوں کی آواز سنی تو پیچھے مڑ کے دیکھا، کون ہے؟ کہا مولا آپ کا غلام ہلال ہے۔ تو ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہا اب آ ہی گئے ہو تو چلو میں قتل گاہ کا منظر دکھائے دیتا ہوں۔ دیکھو یہ قتل گاہ ہے جو کل ہمارے خون سے گلزار بن جائے گی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے بھائی کے شانے کاٹے جائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کے کلیجے کو برچھی کا پھل لگے گا۔ ناگاہ حسین نے محسوس کیا کہ میں بولتا جاتا ہوں اور ہلال کا دھیان کہیں اور ہے۔ بس ایک مرتبہ مخاطب ہوئے، ہلال تمہارا دھیان کہیں اور ہے اور میں تم سے کلام کر رہا ہوں۔ کہا کہ مولا میری کیا مجال کہ جو میں آپ کی بات نہ سنوں، مگر میں اتنی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ ایک نشیب سے کسی بیوی کے قلب سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بس یہ جو سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو پکڑا، کہا کہ دیکھو وہ نشیب تمہارے امام کی قتل کی جگہ ہے جہاں میری ماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں سے زمین صاف کرتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے عرض نینوا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا۔ جزاکم ربکم۔ آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ میرے دوستو، فرش عزا آپ کو بہت امید تھی کہ کہ عزا کا موسم آنے والا ہے، لیکن دیکھیے آج 9 محرم آ گئی، شب عاشور آ گئی۔ اب جو اگلے برس زندہ رہے گا وہ حسین کا غم کرے گا۔ اس لیے یہ اس آخری شب کے موقع کو آپ غنیمت سمجھیے۔ یہ سب عزادار غلام آئے ہیں کس کا پرسہ دینے کے لیے؟ اس کو جنی ماں کو پرسہ دینے کے لیے کہ جس کے جنازوں پر رونے والا کربلا میں کوئی نہیں تھا۔ بی بی آتی ہیں، ایک ایک عزادار کے پاس آتی ہیں کہ تو اس پہ رو رہا ہے کہ جس پہ کربلا میں رونے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں بی بی تھے تو، لیکن جب کوئی واہ حسینہ کہتا تھا تو اس کی پشت پر تازیانے لگائے۔ بس عزادارو، آپ جمع ہوئے ہیں ہم شکل پیغمبر علی اکبر کی فرش عزا بچھانے کے لیے۔ آج تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ یہ کیسا بچہ ہے، خدا کی قسم یہ ایسا بچہ ہے کہ جس پر باپ کو بھی ناز ہے۔ 18 برس کا بچہ، اور ایسا بچہ ہے کہ جو ہر وقت باپ کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ سے مشابہ ہے۔ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول اللہ کی تصویر ہے۔
اور یہ بچہ وہ ہے، ایسا مطیع اور اطاعت گزار بیٹا ہے کہ باپ جہاں جاتا ہے سائے کی طرح بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین کو یہ بیٹا اتنا عزیز ہے کہ یہ آخری شہید ہے، علی اصغر سے پہلے کا آخری شہید علی اکبر ہے۔ میرے دوستو، یہ بچہ جب حسین عباس کا خون میں بھرا ہوا علم لے کے آ چکے تو اب یہ جوان آگے بڑھا، بابا اب مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ بس روایت کہتی ہے کہ امام نے بچے کو دیکھا، اپنا امامہ اتارا، ہاتھوں پہ رکھا، سر کو آسمان کی طرف بلند کیا، کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے اس قوم پہ گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت، رفتار و گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ جب ہم تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اپنے اس فرزند کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ بس ایک مرتبہ لشکر یزید کی طرف مخاطب ہوئی، اپنا ساتھ خدا تجھے بھی اس طرح سے بے اولاد کر دے جس طرح سے تو مجھے بے اولاد کا کرتا ہے۔ اب ایک مرتبہ حضرت سے دیکھا، کہا بیٹا جاؤ خیمے میں اہل حرم سے رخصت۔ عزیزارو، جناب علی اکبر جب خیمے میں رخصت کے لیے آئے ہیں تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، بیبیاں اس چہرے کو دیکھتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے جناب علی اکبر کی رخصت کے وقت ایک عجیب منظر خیمے کا دیکھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گرتا تھا، جیسے ہی اٹھتا تھا دامن سے پکڑ کے بیبیاں کھینچ لیتی تھی۔ بس روایت سے ہم کو پتا چل گیا کہ اگر جناب زینب روکتی تو شانہ پکڑ کے روکتی، لیکن یہ دامن کو پکڑنے والی کوئی بہن ہوگی 4 سال کی جو ہر بار کھینچ لیتی تھی، بھیا میدان جنگ میں نہ جاؤ، جو گیا واپس نہ آئے۔ یہاں تک کہ جناب علی اکبر اس طرح سے خیمے سے نکلے کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، امام کہتے ہیں کہ اے بیٹا جب تک نظر آتے رہنا، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ اور جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ تھوڑی دور جا کے دیکھا تو دیکھا کہ بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ کہا کہ بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے۔ کہا کہ بیٹا یہ دل نہیں مانتا کہ تجھے کیسے شام کی بدلیوں میں بھیجوں۔ عزیزارو، عجیب بے چینی ہے، اور ماں کے دل میں بھی عجیب بے چینی ہے کہ غیرت امام ہے کہ در خیمہ پر نہیں آ سکتی، بیٹے کو میدان میں نہیں دیکھ سکتی، تو ام لیلا نے بیٹے کی جنگ دیکھنے کا کیا طریقہ اختیار کیا کہ حسین کے چہرے پر نگاہیں جما دی، یعنی بیٹے کا حال حسین کے چہرے پر دیکھنا چاہتی ہیں کہ اگر کوئی مصیبت ہوگی تو باپ کا چہرہ متغیر ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر جناب ام لیلا نے دیکھا اور یہ دیکھا کہ ناگاہ حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے والی و وارث، میرے بچے کی خیر تو ہے۔ کہا اے ام لیلا، ایک ایسا پہلوان جنگ کے لیے آیا ہے جو سیر و سیراب ہے اور میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، جاؤ اپنے بچے کی خیر کی دعا کرو۔ جناب ام لیلا آئی اور ایک مرتبہ جانماز کو بچھا دیا اور ایک دعا کرتی ہیں کہ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، ایک دفعہ پھر سے میرے یوسف کو میری طرف پلٹا دے۔ ماں کی دعا مستجاب ہوئی، بچہ زخموں سے چور ایک مرتبہ پھر سے امام کی خدمت میں آیا اور کیا کہتا ہے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر ایک جرعہ آب مل جاتا تو ان لعینوں کو دکھا دیتا کہ کیسے جنگ کی جاتی ہے، علی کا پوتا کیسے جنگ کرتا ہے۔ بس میرے دوستو، ایک مرتبہ امام کیا کریں کہ بچے کو ایک جرعہ آب نہیں دے سکتے، ایک انگوٹھی اتاری منہ میں دے دی۔ پہلے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا بیٹا اپنی زبان ذرا میرے منہ میں ڈال لو، جیسے ہی اپنی زبان دی، کہا کہ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ سوکھی ہے۔ بس ایک انگوٹھی دی منہ میں کہ بیٹا تم کو تمہارے دادا ساقی کوثر جام کوثر سے سیراب کریں گے، بس تم دوبارہ میدان جنگ میں جاؤ۔ یہ بچہ پھر سے میدان جنگ میں آیا، یہ جوان پھر سے میدان جنگ میں آیا
اور یہ رجس پڑتا ہے کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور نہ جانتا ہو تو جان لے میں علی ابن الحسین ہوں۔ خدا کی قسم زر زانیہ کی اولاد ہم پر حکومت نہیں کر سکتی۔ آج میں اپنے باپ کی نصرت کا حق ادا کروں گا۔ بس میرے دوستو، کہا جاتا ہے کہ سنان ابن انس یا حسین ابن نمیر ملعون نے کہا کہ اگر یہ جوان اب کی میری طرف سے گزرا تو میں اس کے باپ کو اس کے غم میں مبتلا کر دوں گا۔ بس لشکر نے گھیر کے حملہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب جناب علی اکبر اس کی طرف سے گزرے تو ملعون نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ جو پشت کی طرف سے لگا اور کمر کی طرف سے پار ہو گیا۔ اب بچے سے گھوڑے پر سنبھلا نہیں جاتا، لیکن یہ علی اکبر کی غیرت ہے کہ سب لوگ کس طرح آواز دیتے تھے۔ کوئی کہتا تھا یا مولا ہو ادرکنی، اے مولا میری خبر لیجئے۔ کوئی کہتا تھا یا آقا ہو ادرکنی، کوئی کہتا تھا یا اماں ہو ادرکنی۔ لیکن یہ جوان اتنا غیرت مند ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ اب بابا کس طرح سے آئیں گے۔ جب سب کے پاس جاتے تھے تو میں رہتا تھا، بس آواز دی یا بتاؤ علیکہ منی سلام، بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے میرا سلام آخر قبول کر لی۔ اس آواز نے حسین پر کیا اثر کیا میرے دوستوں، میں آپ سے کیا بتاؤں کہ ادھر آپ نے یہ آواز دی، ادھر امام نے کہا یا بنیا بعدک دنیا لفا، اے بیٹا تیرے بعد زندگانی ہے دنیا بخاک ہے، اب جینے کا دل نہیں چاہتا۔ یا بنیا بعدک دنیا لفا، اے بیٹا تیرے بعد زندگانی ہے دنیا بخاک ہے۔ اب آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی، آگے بڑھتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی یا علی۔ ہم کو نہیں معلوم کہ نجف کے علی کو بلا رہے ہیں یا علی اکبر کو آواز دیتے جاتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے گرتے پڑتے اس جگہ پہنچے جہاں 18 برس کا لال ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھے، سینے پہ ہاتھ رکھا، بابا کی جان، باپ حاضر ہے، بس ایک مرتبہ جو آنکھیں کھولی، یہ کہا کہ بابا نیزے کی انی کلیجے میں ٹوٹ گئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آستینیں چڑھائی، ادھر حسین نے سینے پر ہاتھ رکھا، انبیاء کی روحیں پرواز کرنے لگی۔ جی چاہتا ہے کہ امیر المومنین سے سوال کروں، مولا یہ بتائیے باب خیبر کا اٹھانا آسان ہے یا جوان بیٹے کے سینے سے بچی کو بل کھینچنا؟ کہا بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ۔ ایک مرتبہ جو بچی کا پھل کھینچا، علی اکبر کا الجھا ہوا کلیجہ اس میں آخری ہچکی لی، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، مگر حسین میں جنازہ اٹھانے کی ہمت نہیں۔ کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، ایک مرتبہ جنازے کو اٹھایا، پیچھے پیچھے حسین ماتم کرتے ہوئے چلے، خیمے میں لا کے لاش کو رکھا گیا۔ زینب نے اس طرح اپنے کو گرایا کہ وہ ردا جو سفید تھی وہ سرخ ہو گئی۔ بیویوں نے ماتم کیا، لیکن حسین کو محسوس ہوا کہ کوک جلی ماں موجود نہیں ہے۔ کہا اے فضا ذرا اس بدنصیب ماں کو لے کے آؤ جس کا جوان بیٹا مارا گیا۔ فضا جب خیمے میں پہنچی تو کیا دیکھا، جناب ام لیلہ کبھی ایک جوب خیمہ سے سر ٹکراتی ہے، کبھی دوسرے جوب خیمہ سے سر ٹکراتی ہے۔ کہا کہ بی بی کیا حالت ہے؟ کہا کہ فضا اچھا ہوا تو آ گئی، میری آنکھوں کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، میرا ہاتھ پکڑ کے میرے جوان کے جنازے تک پہنچا دے۔ ہاتھوں کو پکڑا، جوان کے جنازے بلائی، بس ایک مرتبہ پیشانی چوم کے کہا کیا کہنا میرے لال، تو نے مجھ کو حضرت زہرا کے سامنے